اموی و عباسی کشمکش کا آغاز۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے صاحبزادے علی بن عبداللہ عباسی کے اموی خلیفہ عبد الملک کے ساتھ بہت خوشگوار تعلقات قائم تھے۔ عبد الملک ہی نے حمیمہ کی جاگیر عباسیوں کو عطا کی تھی، جہاں بنو عباس رہائش پذیر تھے، اور رفتہ رفتہ یہ ایک بارونق قصبہ کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کی سوتیلی والدہ لبابہ سے جب علی بن عبداللہ نے نکاح کیا تو اس وجہ سے ولید اور علی بن عبداللہ عباسی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے علی بن عبداللہ کو کوڑوں کی سزا دینے کے ساتھ ساتھ انہیں نظر بند کرنے کا بھی حکم صادر کیا، جس کی وجہ سے عباسیوں کے دلوں میں بنو امیہ کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہوئے۔ مزید برآں، جب ولید کو لوگوں میں یہ چرچے سننے کو ملے کہ عنقریب خلافت بنو عباس میں منتقل ہونے والی ہے، تو اس نے علی بن عبداللہ کو دمشق بلوا کر دوبارہ سزا دی اور انہیں اونٹ پر سوار کر کے دمشق کے گلی کوچوں میں کذاب علی بن عبداللہ کی صدا لگوائی، اور اس کے بعد علی بن عبداللہ کو دوبارہ سے حمیمہ میں 10 سال کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ لیکن تمام واقعات کی وجہ سے بنو عباس کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف آتش انتقام بھڑک اٹھی، اور یہ جو تعلقات کشیدہ ہوئے تھے، انہوں نے بہت سنجیدہ صورتحال اختیار کر لی۔ منظم عباسی تحریک۔ امام ابو ہاشم عبداللہ کی جانب سے علی بن عبداللہ عباسی کے بیٹے محمد بن علی عباسی کی منصب خلافت کے لیے نامزدگی تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے، جس نے تاریخ کا رخ موڑ کر عباسی خلافت کے لیے راہ ہموار کی۔ علی بن عبداللہ عباسی کے 2 بڑے بیٹے ابراہیم اور موسیٰ کے بعد ان کے ہاں جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھا، جو کہ تاریخ میں ابو جعفر منصور کے نام سے مشہور ہوا اور دوسرا عباسی خلیفہ ہے۔ عبداللہ کے بعد 9 سال کے عرصے کے بعد جو چوتھا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام بھی عبداللہ ہی رکھا گیا، جو تاریخ میں عبداللہ الصفا کے نام سے مشہور ہوا اور عباسیوں کا پہلا خلیفہ تھا۔ محمد بن علی عباسی بے پناہ تنظیمی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے عباسی تحریک کو بہترین انداز میں منظم کیا۔ عباسی دعوت کو، جو تاریخ میں ہاشمی تحریک کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کو منظم کرنے کا سہرا محمد بن علی عباسی کے سر ہے۔ عباسی دعوت کو پھیلانے کے لیے محمد بن علی عباسی نے جگہ جگہ دائیوں کے جال بچھا دیے، اہم مقامات پر ناظمین مقرر کیے گئے، 12 نقیبوں پر مشتمل خصوصی مجلس نگران بنائی گئی، اور 70 سرداروں پر مشتمل مجلس عمومی تشکیل دی گئی۔ عباسی داعی تاجروں اور مختلف لوگوں کے بھیس میں عراق اور خراسان کے دور دراز علاقوں تک پھیل گئے، اور اپنی تقریری صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو سچے اور جھوٹے بنو امیہ کے مظالم کی قصے سنائے، نہایت ہی درد مندانہ انداز میں، جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر عوامی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
محمد بن علی عباسی کے بعد ان کے بڑے بیٹے امام ابراہیم نے دعوت عباسی کو بنو ہاشم اور اہل بیت نبوی کے نام پر پیش کیا تاکہ انہیں عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو سکے۔ امام ابراہیم کی یہ حکمت عملی بے حد کامیاب رہی اور عوام کے ساتھ ساتھ علویوں نے بھی عباسیوں کا بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ علوی یہی سمجھتے تھے کہ اس تحریک کی کامیابی کی صورت میں وہی برسر اقتدار آئیں گے۔ عباسی تحریک کی کامیابی میں ابو مسلم خراسانی کا کردار۔ ایک روایت کے مطابق ابو مسلم خراسانی کا نام ابراہیم بن عثمان تھا، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق اس کا نام عبد الرحمن بن عثمان تھا۔ وہ ایرانی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی پیدائش اصفہان میں ہوئی۔ 7 سال کی عمر میں اس کے والد کی وفات ہو گئی، جس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ جامع دوست نے اس کی پرورش اور تربیت کی۔ ایک روایت کے مطابق مشہور عباسی دائی قحطبہ نے اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کے اس سے عباسی دعوت کی وسیع اشاعت کے لیے منتخب کیا اور امام ابراہیم کی خدمت میں پیش کیا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ابو مسلم خراسانی عیسیٰ بن ادریس اور موکل بن ادریس کا غلام تھا۔ امام محمد بن علی عباسی نے اس کی ذہانت اور قابلیت سے متاثر ہو کر اسے خرید لیا، لیکن اس کی حقیقی صلاحیتیں امام ابراہیم کے زمانے میں پوری طرح سے ظاہر ہوئیں۔ 19 سال کی عمر میں اسے دعوت عباسی کا رئیس بنا کر خراسان بھیجا گیا، جہاں اس نے اپنی بہترین تنظیمی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے شمار کامیابیاں حاصل کیں۔ عباسی دعوت کا اعلانیہ آغاز۔ ابو مسلم خراسانی نے مئی 747 عیسوی میں خراسان کے گاؤں سفید نج کے مقام پر آگ کا ایک بڑا الاؤ روشن کیا اور تحریک کا اعلانیہ آغاز کر دیا۔ عباسیوں نے امویوں کے برعکس سفید کی بجائے سیاہ رنگ کا انتخاب کیا اور انہوں نے اپنے پرچم کے لیے بھی سیاہ رنگ اختیار کیا۔ اس موقع پر امام ابراہیم نے ابو مسلم خراسانی کو امیر اہل بیت رسول کا لقب دیا۔ ابو مسلم خراسانی کی قیادت میں ہزاروں افراد اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ڈنڈے لے کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ ان ڈنڈوں کا نام انہوں نے کافر کوب رکھا ہوا تھا۔ ابو مسلم خراسانی کی قیادت میں عباسیوں نے مرو اور خراسان پر قبضہ کر لیا۔ امام ابراہیم کا قتل۔ آخری اموی خلیفہ مروان ثانی نے واضح ثبوت حاصل کرنے کے بعد امام ابراہیم کو گرفتار کر لیا اور قید کے دوران انہیں قتل کروا دیا۔ امام ابراہیم کے قتل کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ابو العباس عبداللہ صفا نے 747 عیسوی میں ان کی جانشینی سنبھالی اور ابو العباس عبداللہ صفا کی امامت کی بیعت بھی 747 عیسوی میں ہوئی۔ کوفہ پر عباسی قبضہ۔ 30 اکتوبر 749 عیسوی 12 ربیع الاول 132 ہجری کو عباسیوں نے کوفہ پر قبضہ کر لیا اور ابو العباس عبداللہ صفا کی پہلے عباسی خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کی گئی۔ مارکہ زاب اور اموی حکومت کا خاتمہ۔ 11 جمادی الثانی 132 ہجری 25 جنوری 750 عیسوی
امویوں اور عباسیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ دریائے زاب کے کنارے ہوا، جس میں امویوں کی شکست سے اموی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ آخری اموی خلیفہ مروان ثانی زاب کے میدان جنگ سے شکست کھا کر موصل، حران، شام سے ہوتے ہوئے مصر جا پہنچا، لیکن عباسیوں نے اس کا تعاقب جاری رکھا۔ آخر کار 28 ذی الحجہ 132 ہجری 15 اگست 750 عیسوی کو عباسیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آخری اموی خلیفہ مروان ثانی بصیر کے مقام پر قتل ہوا۔ عباسی خلافت کا قیام۔ آخری اموی خلیفہ مروان ثانی کے قتل کے بعد ابو العباس عبداللہ صفہ پہلے عباسی خلیفہ کی حیثیت سے تخت نشین ہوا۔ اس کی امامت کی بیعت امام ابراہیم کے قتل کے بعد 747 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس کی خلافت کی بیعت فتح کوفہ کے موقع پر 30 اکتوبر 749 کو ہوئی، جبکہ مروان ثانی کے قتل کے بعد 750 عیسوی میں اسے عالم اسلام کے خلیفہ کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا، اور اس طرح عباسی خلافت کا باقاعدہ آغاز عمل میں آیا۔